اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نکوہیدن ناموسہائے بوسیدہ راہ کے مانع ذوق ایمان و دلیل ضعف صدق اندو راہزن 100,000 رابلہ چنانچہ راہزن آم مخنث شدہ بودند گوس فنداں او نمی یارست گزشتن او پرسیدن مخنث از چوپاں کہ این گوس فندانے تو عجب مرامی گزند گفت اگر مردی تو در تو رگ مردی ہست ہما فدائی تو اند او اگر مخنثی ہر یکے ترا ازدہا ست مخنث دیگر ہست کہ در حالے کے گوسفنداں دید بازگشت او از پرسیدن ترسید کہ اگر من بپرسم گوسفنداں اندر من افتند او مرا بگزند، یعنی پرانی عزتوں کی برائی جو ایمان کے ذوق سے مانع ہیں اور سچائی کے ضعف کی دلیل ہیں اور لاکھوں بے وقوفوں کے لیے راہزن ہیں، جیسا کہ اس ہجڑے کے لیے بکریاں ہو گئی تھیں کہ وہ گزر نہ سکا اور ہجڑے نے گڈریے سے پوچھا کہ تعجب ہے یہ تیری بکریاں مجھے کاٹتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو مرد ہے اور تجھ میں مردانگی کی رگ ہے تو یہ سب تجھ پر قربان ہیں، اور اگر تو ہجڑا ہے تو ہر ایک تیرے لیے ازدہا ہے۔ ایک دوسرا ہجڑا ہے کہ جیسے ہی اس نے بکریاں دیکھیں تو واپس ہو گیا اور دریافت کرنے سے ڈرا کہ اگر میں دریافت کروں گا تو بکریاں مجھ پر حملہ کر دیں گی اور مجھے کاٹ لیں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس طرح یہ ہجڑے بلا وجہ بکریوں سے ڈر گئے، اسی طرح کم ہمت لوگ اپنے جاہ و ناموس کے عیال سے حق قبول کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے ضیاء الحق حسام الدین آ جائیے، اے روح کی ثقل اور ہدایت کے شہنشاہ، مثنوی کو کشادہ میدان دے دیجیے، اس کی مثالوں کی صورت کو روح دے دیجیے تاکہ اس کے حروف مجسم عقل اور جان بن جائیں، جان کی جنت کی طرف اڑنے لگیں۔ آپ ہی کوشش سے عالم ارواح سے آئے ہیں، حروف کے جال میں قیدی ہو گئے ہیں۔ دنیا میں آپ کی عمر خضر علیہ السلام کی طرح ہو، جان کو بڑکانے والی اور دستگیر اور زندہ جاوید۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کی طرح دنیا میں رہیں تاکہ آپ کی عنایت سے زمین آسمان بن جائے۔ میں تیری مہربانی میں سے ایک فی سینکڑا بیان کرتا ہوں۔ اگر نظر بد کا زور و شور نہ ہوتا، لیکن بری نظر کے زہریلے پانی کے اثر سے روح کو گھٹانے والے میں نے بہت سے زخم کھائے ہیں، سوائے دوسروں کے ذکر کے اشارے کے میں آپ کی حالت کا بیان نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بہانہ بھی اس دل کی مکر کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے دل کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں جان اور دل صانع کے عاشق ہوئے، بری نظر یا برا کان مانع بنا۔ ایک ابو طالب ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو عربوں کا طعن و تشنیع خوفناک نظر آیا کہ عرب مجھے کیا کہیں گے کہ اپنے بچے کی وجہ سے اس نے اپنا معتمد دین بدل دیا، آباء و اجداد کا منصب چھوڑ دیا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بے راہ روانہ ہو گیا۔ اس منتخب اور پاکباز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ ان کو نجات دے ان سے کہا، اے چچا ایک گواہی دے دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں۔ انہوں نے کہا، لیکن سننے سے مشہور ہو جائے گا، جو راز دو سے بڑھا مشہور ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خضر علیہ السلام پریشانیوں کی حوصلہ افزائی اور پریشانوں کی حوصلہ افزائی اور بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں برابر زندہ ہیں۔ یہ تینوں باتیں حضرت حسام الدین کو حاصل ہو جائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ لوگوں کی نظر بد کے ڈر سے میں آپ کے معمولی احوال بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں، دوسرے بزرگوں کے پیرائے میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، یعنی صراحتاً ذکر نہیں کرتا ہوں۔
لوگوں کی نظر بد اللہ کے عشق سے بھی مانع بنی ہے۔ ابو طالب لوگوں کے طعن و تشنیع کی وجہ سے ایمان نہ لائے، یعنی یہ طعنہ دیں گے کہ سرداری خاک میں ملا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا چپکے سے کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، مجھے آپ کی سفارش کا حق ہو جائے گا۔ ابو طالب نے کہا، راز راز نہ رہے گا، مشہور ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں ان عربوں کی زبانوں پر رہوں گا، اس سبب سے ان کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، لیکن اگر ان پر ازلی مہربانی ہوتی، حق کے جذبے کے سامنے یہ بددلی کب رہتی۔ المدد، اے فریاد رسول کی مدد، اے المدد، اے فریاد رسوں کی مدد۔ دوراہے کے ان خبیث اختیارات سے میں دل کے مکر اور فریب سے ایسا عاجز آ گیا ہوں کہ فریاد سے بھی عاجز ہوں۔ میں کون ہوں؟ آسمان نے ابھی سینکڑوں کاروبار کے ہوتے ہوئے اختیار کی وجہ سے اس گھات کی جگہ سے فریاد کی ہے کہ اے حلیم کریم خدا، اس اختیار کے دوراہے سے مجھے امن عطا کر، سیدھے راستے کی ایک راہ کی کشش اے کریم دوراہے کے تردد سے بہتر ہے۔ اس دوراہے سے اگرچہ تو ہی مقصود ہے، لیکن یہ دوئی خود جان کنی ہے۔ اس دوراہے سے اگرچہ تیرے سوا کا ارادہ نہیں ہے، لیکن رزم بزم کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں اس کا بیان خدا سے سن۔ آیت اشفقن ان یحملنہا، یعنی وہ اس سے ڈرے کہ اس کو اٹھائیں۔ یہ تردد دل میں جنگ کی طرح ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہوگا یا وہ حال۔ تردد میں ایک دوسرے پر حملہ کرتی ہے، خوف اور بھلائی کی امید کشمکش میں انجام کار۔ اس تردد سے ہمارے لیے خیریت ہو، اے خدا تو ہماری جان کو خوش رکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ میں ہمیشہ عربوں کی زبان سے بدنام رہوں گا اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ ابو طالب پر اللہ کی مہربانی نہ تھی، ورنہ وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ کلمہ شہادت پڑھنے سے کو بددلی کہا ہے۔ انسان تذبذب کی حالت میں عاجز آ جاتا ہے۔ اختیار کے دوراہے سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ آسمان بھی پریشان ہوا۔ عالم شہادت یعنی دو شاخہ اختیار جس میں مکلف ہونا پڑتا ہے۔ دوراہے سے یہ بہتر ہے کہ خدا ایک صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ اگرچہ عاصی اور مطیع دونوں اسماء الہی کا مظہر ہیں، لیکن تشریعاً مطلوب اطاعت ہے۔ معصیت مظہر قہر ہے اور بزم یعنی اطاعت مظہر مہر ہے، لہٰذا دونوں یکساں نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ امانت آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی گئی، وہ اس کو برداشت کرنے سے ڈر گئے۔ مولانا نے امانت سے مراد یہی اختیار کا دوراہا لیا ہے، یعنی انسان کا تردد اس حالت میں خوف اور بھلائی کی باہمی کشمکش رہتی ہے۔ تردد کی حالت میں خدا عاقبت بخیر کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعا اور مناجات و پناہ جستن بحق سبحانہ تعالی از فتنہ اختیار و از فتنہ اسباب اختیار کے سماوات و ارضین از اختیار و اسباب اختیار شکوہید ندو ترسید ندو خلقت آدمی مولا افتاد بر طلب اختیار و اسباب اختیار خویش چنانچہ بیمار باشد خود را اختیار کم بیند صحت خواہد کہ سبب اختیار است تا اختیارش بیف زاید او منصب خواہد تا اختیارش بیف زاید او محبت قہر حق او عز و جل در انم درانم ماضیہ فرط اختیار و اسباب اختیارات بودا است ہرگز فرعون بے نوا و گرسنا کس ندیدہ است۔
یعنی دعا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ ڈھونڈنا اختیار کے فتنے سے اور اختیار کے اسباب کے فتنے سے، کیونکہ آسمان اور زمین اختیار اور اختیار کے اسباب سے خوف کھا گئے اور ڈر گئے، اور آدمی کی جبلت اپنے اختیار اور اختیار کے اسباب کے طلب کرنے میں لالچی ہو گئی۔ جیسا کہ بیمار ہوتا ہے، اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو وہ صحت چاہتا ہے، کیونکہ وہ اختیار کا سبب ہے تاکہ اس کا اختیار بڑھ جائے، اور عہدہ چاہتا ہے تاکہ اس کے اختیار میں اضافہ ہو جائے، اور پہلی امتوں میں اللہ عز و جل کے قہر کے نزول کی جگہ اختیار اور اختیار کے اسباب کی زیادتی ہوتی ہے۔ کسی شخص نے کبھی کوئی بھوکا اور بے سر و سامان فرعون نہیں دیکھا ہے۔ اے مہربان، عظمت والے، کریم، سدا احسان والے، جہان تھامنے والے، یا کریم العفو حی لم یزل، یا کثیر الخیر شاہ بے بدل، یعنی اے ہمیشہ رہنے والے، زندہ بھلی معافی والے، اے گھنی خیر والے، اے بے بدل شہنشاہ، یہ جزر و مد ابتدان مجھے تجھی سے ملا، ورنہ اے بزرگ یہ سمندر ساکن تھا۔ جس جگہ سے تو نے مجھے یہ تردد دیا ہے، مجھے کرم سے بے تردد بھی کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تردد کی حالت میں مولانا نے عاقبت بخیر ہونے کی دعا شروع کی ہے۔ انسان ہمیشہ اختیار کا طالب بنتا ہے، بیماری سے صحت اسی لیے چاہتا ہے کہ اختیار میں اضافہ ہو، اور یہ اختیار کی زیادتی ہی انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ فرعون اور پہلی امتوں کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آؤ تو میری آزمائش کرتا ہے، آہ تو میری آزمائش کرتا ہے، فریاد ہے اے وہ کہ تیری آزمائش کے سامنے مذکر مؤنث کی طرح ہیں۔ یہ آزمائش کب تک؟ اے خدا نہ کر، مجھے ایک راستہ عنایت کر دے، 10 راستے نہ بنا۔ اس کمزور اونٹ ہوں اور زخمی کمر اور زخمی کر اپنے پالان جیسی شکل کے اختیار سے۔ یہ کنارہ کبھی اس جانب بھاری ہو جاتا ہے، وہ کنارہ کبھی اس طرف کھینچ جاتا ہے۔ مجھ سے ناہموار بوجھ کو گرا دے تاکہ میں نیکوں کے باغیچے کو دیکھ لوں۔ اصحاب کہف کی طرح سخاوت کے باغیچے سے میں غذا حاصل کروں، جاگتے ہوئے نہیں بلکہ وہ سوتے ہیں۔ میں دائیں پر سویا ہوا ہوں یا بائیں پر، میں صرف بے اختیار گیند کی طرح کروٹ بدلوں، تیرے ہی پلٹنے سے دائیں جانب یا بائیں جانب۔ اے دین کے رب، میں اڑنے کی جگہ میں لاکھوں سال رہا، ہوا کے ذروں کی طرح بے اختیار، اگرچہ وہ حال اور اس وقت میں بھول گیا ہوں۔ نیند میں منتقل ہو جانا میرے لیے یادگار ہے۔ میں اس 4 شاخ سے نجات پا جاتا ہوں۔ اے باڑے سے جان کی سیرگاہ میں کود جاتا ہوں۔ اپنے ان گزرے ہوئے دنوں کا دودھ اے بے نیاز زمین وہیں اپنی نیند کی دایا سے چکتا ہوں۔ تمام جہاں اپنی ہستی اور اختیار سے اپنے سرمست سر کی جانب بھاگتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تردد جس میں ہر راہ پر چلنے کا اختیار ہو اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ اس مقام پر بڑے بڑے بہادر ناکام ہو گئے ہیں۔ انسان پر اختیار ایسا ہی لدا ہوا ہے جیسا کہ اونٹ پر پالان۔ انسان کا اختیار کبھی برائی کی طرف جھکتا ہے، کبھی بھلائی کی جانب۔ روزہ یعنی باغ جنت جو ہر بھلائی کا نتیجہ ہے۔ اصحاب کہف کا سونا خدا کے حکم سے تھا، لہٰذا وہ اس غیر اختیاری حالت میں بھی اطاعت میں مصروف تھے۔ ہم بھی غیر اختیاری حالت میں اطاعت میں مصروف رہیں۔ خدا ہی ان اصحاب کہف کی کروٹیں بدلواتا تھا، یعنی عالم ارواح، اس میں انسان غیر اختیاری حالت میں تھا۔
انسان عالم ارواح کی زندگی بھولے ہوئے ہے، نیند میں اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس وقت انسان عالم شہود کی تکلیفات سے غیر مکلف ہو جاتا ہے۔ 4 میخ سے مراد یعنی مجرموں کو سزا دینے کا ایک طریقہ تھا۔ 4 شاخ سے مراد ایک قسم کی قید اور طوق تھا جو مجرموں کی گردن میں ڈالا جاتا تھا۔ نیند کی حالت میں عالم ارواح کا مزہ چکھ لیتا ہوں۔ بے خودی اور بے اختیاری کے لیے انسان شراب پیتا ہے اور سرور و نغمہ سنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہوشیاری سے نجات پائیں، شراب اور باجے کی ذلت اختیار کرتے ہیں۔ سب نے جان لیا ہے کہ یہ ہستی جال ہے، اختیاری فکر اور ذکر جہنم ہے، خودی سے بے خودی کی جانب بھاگتے ہیں، یا مستی کے ذریعے یا کسی شغل کے ذریعے۔ اے ہدایت یافتہ، آپ نفس کو اس نیستی سے اس لیے جدا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بغیر حکم کے بے ہوش ہوا ہے۔ وہ نیستی چاہیے جو اللہ تعالی کی جانب سے ہو تاکہ اس میں احد کا حسن دیکھے۔ لیس للجن وللانس ان تنفذوا من حبس اقطار الزمن لا نفوذ الا بسلطان الهدى من تجاوی في السماوات العلا یا هدى الا بسلطان یقی من حراس شہب روح متقی۔ یعنی نہ جن کے لیے اور نہ انسانوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ تم زمانے کے اطراف سے نکل بھاگو، بجز ہدایت کے بادشاہ کے نکلنا نہیں ہے۔ بلند آسمانوں کے جوقوں سے ہدایت نہیں ہے مگر اس شاہ سے جو بچاتا ہے، متقی کی روح کو ٹوٹنے والے ستارے کے نگہبانوں سے۔ کسی شخص کے لیے جب تک وہ فنا نہ ہو جائے کبریا کی بارگاہ میں راستہ نہیں ہے۔ آسمانوں کی معراج کیا ہے؟ یہ نیستی ہے۔ عاشقوں کا مذہب اور دین نیستی ہے۔ عاجزی کی وجہ سے پوستین اور چپل ایاس کے لیے راہ عشق میں محراب ہے، اگرچہ وہ خود شاہ کا محبوب تھا، ظاہر اور باطن پاکیزہ اور اچھا تھا۔ وہ بغیر تکبر اور ریا اور کینہ کے بن گیا، اس کا رخ شاہ کے حسن کا آئینہ تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، سب انسان محسوس کرتے ہیں کہ خودی ایک جال ہے، اس لیے کوئی مستی کے ذریعے، کوئی کسی اور شغل کے ذریعے بے خودی اختیار کرتا ہے۔ جو مستی اور استغراق عبادت سے پیدا ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے۔ کسی معصیت سے پیدا شدہ بے خودی عارضی ہوتی ہے، بے خودی عبادت اور اطاعت سے پیدا ہوتی ہے، اس سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ کسی ولی کو معراج روحانی اور عالم ملکوت کی سیر اسی وقت میسر آتی ہے جب جذب الہی ہو اور خدا اس کو ان ستاروں سے بچائے جو عالم ملکوت سے باتیں چرانے والے شیاطین کو جلا ڈالتے ہیں۔ فنا کے بعد ہی بقا کا درجہ ممکن ہے اور نیستی کے بعد روحانی معراج حاصل ہوتی ہے۔ ایاس کا مقصد پوستین اور چپل محفوظ رکھنے سے نیاز مندی تھا جو فنا اور نیستی کا سبب ہے۔ ایاس کا پوستین اور چپل کو محفوظ رکھنا اور روزانہ ان کو دیکھنا اس بنا پر نہ تھا کہ اس کی نیستی اور فنا ناقص تھی اور اس کو ڈر تھا کہ ہستی اور خودی کے مصائب کبر وغیرہ نہ پیدا ہو جائیں، بلکہ اس کو نیستی کے اسباب کو دیکھنا فی نفسی ہی پسند تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ وہ اپنی ہستی سے گم ہو گیا، اس کا انجام کار قابل تعریف بنا۔ ایاس کا جماؤ اس سے قوی تھا کہ وہ تکبر کے خوف سے بچاؤ کرتا، وہ مہذب بن گیا تھا اور اس نے تکبر اور نفس کی گردن کاٹ دی تھی، یا وہ ہیلے سکھانے کے لیے کرتا تھا یا کسی اور حکمت کے لیے جو خوف سے علیحدہ تھی، یا اس کو وہ مہذب بن گیا تھا اور اس نے تکبر اور نفس کی گردن کاٹ دی تھی، یا وہ ہیلے سکھانے کے لیے کرتا تھا یا کسی اور حکمت کے لیے جو خوف سے علیحدہ تھی۔
یا اس کو چپل دیکھنا اس لیے پسند آیا کہ ہستی نیستی کی ہوا کا بند ہے تاکہ وہ زخمہ کھل جائے جو نیستی پر ہے، تاکہ وہ عیش اور زندگی کی ہوا پالے، تاکہ وہ دخمہ کھل جائے جو نیستی پر ہے، تاکہ وہ عیش اور زندگی کی ہوا پالے، تاکہ ان مردوں کا دخمہ بند ہو جائے، تاکہ زندوں کے عیش کی خوشبو پالے۔ اس منزل کا ملک اور مال اور اطلس تیز رفتار جاں کی زنجیر ہے۔ اس نے زرعی زنجیر دیکھی اور دھوکے میں آ گئے، جان وسیع میدان میں ایک کنویں کے سوراخ میں رہ گئی۔ اس کی صورت جنت ہے، حقیقتاً روح ہے۔ رہبر زہر سے بھرا ہوا اژدہا ہے اور اس کی صورت گل جیسی ہے۔ اگرچہ مومن کو دوزخ نقصان نہیں پہنچاتی ہے، لیکن وہاں سے گزر جانا ہی بہتر ہے۔ اگرچہ دوزخ اس سے عذاب کو دور رکھتی ہے، لیکن ہر حالت میں اس کے لیے جنت بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ہستی پر ایاس کا جماؤ اس قدر قوی تھا کہ اس کو اس کی ضرورت نہ تھی کہ وہ کبر کے خوف سے اس سے اپنا بچاؤ کرے۔ وہ ہستی کے تمام عیبوں سے پاک ہو چکا تھا اور کبر اور نفس کو فنا کر چکا تھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ پوستین اور چپل کی زیارت دوسروں کی تعلیم کے لیے کرتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہستی کے ٹوٹنے کا تو احتمال نہ تھا، ہستی کے لوٹنے کا تو احتمال نہ تھا، لیکن فنا کے مراتب میں کمی آئی تھی اور اس کی تکمیل کے لیے یہ کرتا ہو۔ اس کی نیستی گویا پارسیوں کے دخمہ میں بند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پارسیوں کے دخمہ میں بند ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ نیستی کی خوشبو اس دخمہ میں سونگھے تاکہ روح کی زیست کی نسیم اور عیش اس کو حاصل ہو جائے۔ مجوس کا گورستان جو تہخانہ یا ایک مکان کی صورت میں ہوتا ہے جس میں مردوں کو لے جا کر بٹھا دیتے ہیں، اس کو دخمہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ دخمہ جو ان مردوں کا ہے جو ہستی میں مبتلا ہیں بند رہے، اور زندوں یعنی ان لوگوں کے دخمہ کی خوشبو اس کو حاصل ہوتی رہے جو اپنے آپ کو فنا کر کے زندگی حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کی دولت اور مال فانی کی جان کی سبک روی کے لیے مانع بنتا ہے۔ ایاز اسی کیفیت کو دور کرنا چاہتا تھا۔ یہ دنیا کی دولتیں سونے کی زنجیریں ہیں جن کی ظاہر کو دیکھ کر انسان میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے، جن کے ظاہر کو دیکھ کر انسان ان میں اپنے آپ کو مقید کر دیتا ہے، لیکن اس کے انجام سے کہ وہ کنویں کے سوراخ میں مقید ہو رہا ہے تو غافل رہتا ہے۔ دنیا کا ظاہر بڑا خوشنما ہے لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہے۔ مومن کو یہ دنیا کا جہنم اگرچہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بہرحال جنت اس سے بہتر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے ناقصو اس گلے رخ سے بچو جو صحبت کے وقت دوزخ ثابت ہوتی ہے۔ اے غافلو اس گلشن سے بھاگو کیونکہ وہ حقیقتاً بھٹی سے بدتر ہے۔ اے جاہلو اس گلقند سے بچو کیونکہ وہ چنگاری کی طرح منہ کو جلا دیتا ہے۔ میں تجھے کتنا کہوں کہ یہ شہد قاتل زہر ہے، اس سے دوری اختیار کر، لیکن تجھے میری بات کڑوی لگتی ہے، میرے ڈرانے سے تجھے نیند گھیرتی ہے۔ صاحب آخر تھوڑی دیر کے لیے جاگ جا، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب کاملوں کے لیے بھی دنیا سے احتراز بہتر ہے تو ناقصوں کے لیے تو وہ بالکل تباہی کا سبب ہے۔ یعنی ہستی کے اسباب دنیاوی کی رونق، گلقند یعنی دنیا کی لذتیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن غلام ہندو کے بخداوند زادہ خود پنہا ہوا آوردہ بود چون دختر را با مہتر زادہ عقد کردند غلام خبر یافت او رنجور شدومی گداخت
هیچ کس علت او را نمی یافت او را زهره گفتن نه او اتباع از معالجه او فرو ماند ندو چون خواجہ دریافت بحکمت معالجہ کرد. یعنی اس ہندی غلام کی حکایت جو اپنی آقا زادی سے مخفی طور پر محبت رکھتا تھا، جب لڑکی کا امیر زادے سے نکاح کیا تو غلام کو معلوم ہو گیا، وہ بیمار پڑ گیا اور پگھلتا تھا، کوئی شخص اس کی بیماری نہیں سمجھتا تھا اور اس کو کہنے کی ہمت نہ تھی، اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے، اور جب آقا کو معلوم ہوا تو اس نے تدبیر سے علاج کر دیا. ایک آقا کا ایک ہندوستانی غلام تھا جس کو اس نے پرورش کر کے زندہ کر دیا، اس کو سب علم اور ادب سکھائے، اس کے دل میں ہنر کی شمع روشن کر دی. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں پہلے یہ سمجھایا تھا کہ غافل انسان دنیا کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہوتا ہے لیکن انجام کار وہ بہت بری ثابت ہوتی ہے. اب اسی مضمون کو اس قصے سے سمجھایا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس کو بچپن سے ناز سے پالا، اس کرم کرنے والے نے مہربانی کے پہلو میں. اس آقا کی ایک لڑکی بھی تھی، چاندی کے بدن والی حسین خوش مزاج. جب لڑکی بلوغ کے قریب ہوئی طلبگار بھاری مہر خرچ کرنے لگے، اس کے پاس ہر سردار کی جانب سے پہنچتا، ہر لمحہ لڑکی کے لیے درخواست کرنے والا. آقا نے کہا مال کے لیے ٹکاؤ نہیں ہے، دن میں آتا ہے رات کو ادھر ادھر چلا جاتا ہے. صورت کا حسن بھی اعتبار نہیں رکھتا کیونکہ چہرہ ایک کانٹے کے زخم سے زرد ہو جاتا ہے. سردار کا بیٹا ہونا بھی معمولی ہوتا ہے کیونکہ وہ مال اور گھوڑے پر مغرور ہوتا ہے. بہت سے رئیس زادے ہیں کہ شور و شر کی وجہ سے، برے کام کی وجہ سے باپ کے لیے عار ہیں. ہنرمند بھی اگر وہ حاسد ہیں، اچھا نہ سمجھ، شیطان سے عبرت حاصل کر لے. اس کو علم حاصل تھا، اس کو چونکہ دین کا عشق نہ تھا، اس نے آدم علیہ السلام میں مٹی کی صورت کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. اے امانت دار، اگرچہ تو علم کی باریکیاں جانتا ہے، اس سے تیری غیب کو دیکھنے والی دونوں آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، چونکہ وہ پگڑی اور داڑھی کے سوا نہیں دیکھتا ہے. جاننے والے سے اس کی کمی بیشی پوچھتا ہے. اے عارف، تو بتانے والے سے بے نیاز ہے، تو خود دیکھ لیتا ہے کیونکہ تو چمکتا نور ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان ہنرمند تھا لیکن حاسد تھا. علم کی باریکیوں سے غیب بین آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. ظاہر بین کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے، وہ باطن کی حالت کسی دوسرے سے پوچھتا ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. تقوی اور دین اور نیکی کام آتی ہے کیونکہ اس سے دونوں جہاں میں نجات ہے. اس نے ایک نیک داماد پسند کر لیا جو تمام خاندان اور قبیلے کے لیے فخر تھا. تو عورتوں نے کہا اس کے پاس مال نہیں ہے، سرداری اور مستقل ہونے کی خوبی نہیں ہے. اس نے کہا وہ چیزیں زہد اور دین کے تابع ہیں، وہ روئے زمین پر بغیر سونے کا خزانہ ہے. جب واقعتاً لڑکی کا رشتہ مشہور ہو گیا، چڑھاوا اور نشانی اور جوڑا بھی، آقا کا غلام جو گھر میں تھا بہت جلد بیمار اور ضعیف اور کمزور ہو گیا. وہ دق کی بیماری کی طرح پگھلتا تھا. اس کی بیماری کوئی طبیب نہ پہچانتا تھا. عقل کہتی تھی کہ اس کی بیماری دل کی ہے، جسم کی دوا دل کے غم میں بیکار ہے. اس بیچارے غلام نے اپنے حالت کے بارے میں دم نہ مارا، اگرچہ اس کے سینے میں زخم لگ رہا تھا. ایک رات شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو تنہائی میں اس سے اس کا حال دریافت کر، تو اس کی ماں کے بجائے ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا غم تجھے ظاہر کر دے. بیوی نے جب یہ بات کان میں ڈال دی، وہ دوسرے دن غلام کے پاس گئی. وہ بیوی اس کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، 200 محبتوں اور ناز اور دوستی کے ساتھ.
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دین و دنیا کی فلاح تقوی اور نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی فلاح دارین کا مدار تقوی پر ہے، لہٰذا اس سردار نے دامادی کے لیے ایک متقی شخص کو پسند کر لیا، یعنی وہ لڑکا جو پسند کیا ہے۔ وہ چیزیں جو منگنی کے وقت دلہن کو دی جاتی ہیں اس کو دست پیما کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔